انسان کی تخلیق. تخلیق کے معنی ہے پیدا کرنا. شروع سے یعنی جب انسان تھا ہی نہیں اس وقت سے لے کر ہمیشہ تک اللہ تعالی ہی انسان کے مربی ہیں. چنانچہ اللہ تعالی قرآن پاک میں سورۃ الدہر میں فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا. کیا انسان پر وہ وقت نہیں آیا؟ حل کے معنی کیا؟ عطا آیا، علی الانسان انسان پر، حین وقت، من الدہر زمانے کا. دہر کے معنی زمانہ. زمانے میں حین یہ نکرہ ہے، تنوین ہے اس میں. حین کوئی بھی وقت. کیا انسان پر ایسا کوئی وقت نہیں آیا زمانے کا کہ لم یکن شیئا مذکورا کہ وہ نہیں تھا. شیئا تنوین ہے، یہ نکرہ ہے، کوئی بھی چیز وہ نہیں تھا. لم یکن نہیں تھا، شیئا کوئی بھی چیز، مذکورا جس کو زبان پر لایا جا سکے، جس کا ذکر کیا جا سکے، جس کا نام لیا جا سکے. کیا وہ وقت نہیں آیا؟ بالکل آیا. اللہ تعالیٰ اس کے آگے فرماتے ہیں انا خلقنا الانسان من نطفۃ، ہم نے پیدا کیا انسان کو پانی سے، نطفت نطفے سے، امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. تو یہ شروع سے لے کر آخر تک اللہ تعالیٰ ہی انسان کے مربی ہیں. چنانچہ اس کی مزید وضاحت سورہ الف لام میم سجدہ میں ہے. سورہ الف لام میم سجدہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی احسن کل شیء خلقہ، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں جس نے انسان کے بنانے کو بہت بہتر انداز اختیار کیا. انسان کو بنانے کے لیے، ہر چیز کو بنانے کے لیے انداز اختیار کیا. وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور شروع کیا. بدأ کے معنی شروع کیا. شروع کیا خلق الانسان، انسان کو پیدا کرنا. خلق الانسان انسان کو پیدا کرنا. کس سے؟ من طین، مٹی سے. اس کے بعد مٹی سے پیدا کرنا شروع کیا. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اللہ نے بنایا اس کے نسل کو، اس کی اولاد کو، من سلالۃ من ماء مہین، پانی، ایک ذلت آمیز پانی سے. یہاں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان کیا. انسان کو پیدا کرنا شروع کیا ہے من طین، مٹی سے. پھر اس کے بعد اس کے نسل کو اللہ نے آگے بڑھایا وہ پانی سے. یہاں سے معلوم ہوا کہ انسان کی شروعات مٹی سے ہوئی ہے. پورے انسان وہ مٹی سے پیدا نہیں ہوئے ہیں. وہ انسان مٹی سے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ صرف حضرت آدم علیہ السلام، انسانوں کی شروعات جو ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے کیا ہے. جیسے شیطان کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے اس کی شروعات کی. شیطان نے خود کہا کہ یا اللہ میں انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں. کیوں بہتر ہوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آپ نے مجھے تو پیدا کیا من نار، خلقتنی کے معنی آپ نے مجھے پیدا کیا، من نار آگ سے، وخلقتہ اور آدم کو آپ نے پیدا کیا من طین مٹی سے. تو انسان کی شروعات ہے مٹی سے اور شیطان کی شروعات ہوئی آگ سے. تو وہ شروعات کا واقعہ کیا ہے اس کو تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا ہے. اور اس سے پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کے سامنے اللہ نے جو بات رکھی اس کو بیان فرمایا.
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں یہ خلیفہ. قالوا، فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ بنانے والے ہیں زمین میں جو یفسد فیہا، زمین میں جو فساد پھیلائے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا. سفکا یسفکو کے معنی ہے بہانا، خون بہانا. الدماء دمن خون، اور دماء اس کی جمع ہے، خون بہائے گا. آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں آپ کی تعریف کے ساتھ. نسبح تسبیح پاکی بیان کرنا، بحمدی کا آپ کی تعریف کے ساتھ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اکثر مفسرین نے کہا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، یہ فرشتوں کا ذکر ہے اور تسبیح ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ پاک ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکی اور اس کی تعریف کے ساتھ ہم بیان کرتے ہیں. اس تعریف اور پاکی کی وضاحت کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا نحصی ثناء علیک، یا اللہ ہم آپ کی تعریف کو مکمل بیان نہیں کر سکتے. انت کما اثنیت علی نفسک، آپ اسی شان کے لائق ہیں جو آپ نے اپنے بارے میں بیان کیا ہے. اس لیے ہمارے ہاتھ میں تو بس اتنا ہی ہوگا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کیا کیا تعریف؟ وہ انسان بیان کرنے سے قاصر ہے، عاجز ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن نسبح، فرشتوں نے کہا اور ہم لوگ نسبح پاکی بیان کرتے ہیں، بحمدی کا آپ کی تعریف کے ساتھ، ونقدس اور آپ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. نقدس لک آپ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. تقدیس اسے کہتے ہیں، اس کا ایک بہت عظیم اس کا معنی ہے. کیا اس کا مطلب ہے؟ تقدیس کے معنی ہیں جس کو غالباً علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ تقدیس کے معنی ہے کہ اللہ تعالی سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام چیزوں میں اللہ رب العزت اعلیٰ ہیں، وہ عرفہ ہیں، ہمارے ذہن کی پہنچ سے بہت بلند ہیں. ہماری اور ہم سادے انسان، بڑے درجے کے جو لوگ ہیں وہ بڑے علماء ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، اتقیاء ہیں، اور یہاں تک کہ فرشتے ہیں. ان تمام کی ادراک سے اللہ رب العزت بہت بلند ہیں، ان کے سوچ سے بہت بلند ہیں. سب کے ذہن محدود ہیں، سب کی عقلیں محدود ہیں، سب کا علم محدود ہے. اس محدود عقل اور علم کے ذریعے اللہ رب العزت جو کہ لا محدود ہیں، لا منتہا ہیں، اللہ رب العزت کو کوئی پہچان نہیں سکتا. کما حقہ، پہچان نہیں سکتا کا کیا مطلب ہے؟ کما حقہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا کہ تم تفکروا فی خلق اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں فکر کرو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھ کر تم اللہ کو پہچانو. لا تفکروا فی اللہ تعالیٰ کے اندر غور و فکر نہ کرو. کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرو گے تو تمہیں جیسا اندازہ لگا کر اللہ کو پہچاننا چاہیے تم وہ اندازہ نہیں لگا سکتے. تو یہ ہے التقدیس، اس کے بہت عظیم معنی ہیں. کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں، ہم جتنا بھی بڑا سوچ لیں اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا بڑے ہیں، گنتیاں اس کے سامنے ہیچ ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کو جتنا رحیم سمجھتے ہیں وہ رحم ہم جتنا بھی رحم اور معاف کرنے والا سمجھیں اس سے بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. اور اسی طریقے سے جتنا ہم اللہ تعالیٰ کو سخت پکڑ کرنے والا سمجھتے ہیں اس سے بھی بہت زیادہ سخت پکڑ کرنے والے. یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر پریشان ہو جائے گا کہ یہاں تو چھوٹی چھوٹی باتوں کا تذکرہ ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پکڑ کی گئی ہے جس کو ہم خود نہیں پکڑ کرتے. ہم خود
جس کے بارے میں پوچھ نہیں کرتے. یہاں تو وہ چیزیں بھی لکھی ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت جہاں بخشنے پر آ جائیں تو شرک کے علاوہ جتنا بھی بڑے گناہ ہوں تمام کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. شرک کو بھی اللہ معاف کر سکتے ہیں. طاقت اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، عظیم قدرت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نہیں ہے کہ جو بندہ شرک کر کے آئے اللہ اس کو جنت دے دے. کیونکہ جو بندہ مشرک ہے وہ ایسے ہے جیسے انما المشرکون نجس. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مشرک ہیں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی بات کرتے ہیں یہ لوگ گندگی ہیں، اور گندگی کو صاف اگر کرنا چاہے تو صاف نہیں کیا جا سکتا. جیسے مثلا کہیں گوبر ہے پڑا ہوا، اس گوبر کو کوئی کہے کہ اس گوبر کو پاک کر کے دیجئے، کون پاک کرے گا؟ وہ خود ناپاک چیز ہے. اور جہنم میں جو ڈالا جاتا ہے وہ دو اعتبار سے ڈالتے ہیں. یہ ایک مسلمانوں کو ڈالا جاتا ہے، یا مسلمان سے مراد جو انتقال کے وقت میں ایمان پر جن کی موت آئی ان کو ڈالا جاتا ہے. وہ لوگ ان کو اگر ڈالا جائے جہنم میں، مقصود کیا؟ ان کو پاک کرنا، اور یہ پاک ہو جائیں گے کیونکہ یہ بذات خود تو پاک ہیں، ان پر چند گناہوں کے اثرات لگے ہوئے ہیں، وہ دھل جائے گا. لیکن جو مشرک ہے وہ پورا ہی گندا ہے. جیسے خنزیر، اس کو کتنا بھی نہلا دو، دھلا دیں، اس کو جیسے بھی عطر میں ڈبو دیں، اس کو اندر ہی رکھ کر چھوڑ دیں، جیسا بھی ایسڈ سے دھوئیں، جس سے بھی جتنی چیزیں پاک کرنے کی سب سے دھو ڈالیں اس کو، وہ بالکل پاک نہیں ہوگا، اس کی ناپاکی میں رتی برابر کمی نہیں آئے گی. خیر، تو یہ اللہ رب العزت کی تقدیس، نقدس لک کا معنی ہے کہ اللہ تعالی ہم آپ کی تعریف، آپ کی پاکی، آپ کی تعریف کے ساتھ، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ کہتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں اتنا ہی ہوتا ہے. آپ کی تعریف کیا ہے وہ ہم بیان کرنے کے لائق نہیں ہیں. ہمارے بیان کرنے سے بہت بلند آپ کی تعریف ہے، وہ ہے نقدس لک. جب فرشتوں نے کہا کہ ہم اتنا آپ کے لیے جب کر رہے ہیں، آپ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ کو ناراض نہیں کرتے، تو آپ یہ لوگوں کو کیوں پیدا کریں گے جو لوگ زمین میں جا کر فساد مچائیں گے، لڑیں گے، خون کریں گے؟ آپ ان کو کیوں پیدا کریں گے؟ ان کو پیدا کرنے کے بعد اب وہ آپ کو ناراض کریں گے، یہ لوگ آپ کی ناراضگی کا سبب بنیں گے. تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ آپ انہیں نہ بنائیں، آپ ناراض ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وہ اللہ تعالیٰ کیا جانتے ہیں وہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. جب فرشتے نہیں جانتے اور جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نہیں، تم لوگ نہیں جانتے، تو کسی کی کیا مجال کہ وہ بیان کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کس مقصد سے انسان کو پیدا کیا ہے. البتہ چند چیزیں جو فرشتوں اور انسانوں میں فرق ہے اس کو علماء کرام نے بیان کیا ہے. اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو توبہ بہت پسند ہے. توبہ، جیسے گزشتہ مرتبہ بھی یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ رب العزت توبہ سے کتنے خوش ہو جاتے ہیں. جیسے کوئی بندہ اکیلا سفر میں جا رہا ہو اور سفر میں ساز و سامان ایک اونٹ پر لدا ہوا ہو، اچانک وہ جب سو کر اٹھا تو دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ اس کا غائب ہے. ڈھونڈ ڈھونڈ کر پریشان ہو کر اپنی زندگی سے مایوس لیٹ جاتا ہے. جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ دوبارہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ سامنے کھڑا ہوا ہے. تو وہ فرط مسرت میں خوشی کے مارے یہ کہہ دیتا ہے کہ یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. یعنی اب خوشی کی وجہ سے جو جملہ بول رہا ہے وہ بھی اسے صحیح ادا نہیں ہوا، وہ بھی اسے چوک کر گیا، اس کی زبان نے اس سے چوک ہو گئی زبان سے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس بندے کو جتنی خوشی ہوئی اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو اس وقت خوشی ہوتی ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے. تو یہ ہے جو فرق انسان اور فرشتوں کے درمیان. فرشتے گناہ سے پاک ہیں، جب گناہ سے پاک ہیں تو ان لوگوں کو توبہ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں کہ انسان
گناہ بھی کرتا ہے، گناہ کے بعد اللہ نے ندامت والی چیز بھی عطا فرمائی ہے کہ ندامت کے ساتھ اپنے اس گناہ کو بھی نیکی سے بندہ بدل سکتا ہے، تو فوراً اپنی ندامت سے اس گناہ کو وہ نیکی سے بدل لے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ ایک بندہ یہ ایک وزیر کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے بادشاہ کو چھوڑ کر چلا گیا اور عبادت میں مصروف ہو گیا۔ بہت زیادہ لائق وزیر تھا، بہت ذہین وزیر تھا۔ بادشاہ کئی دنوں سے دیکھ رہا ہے کہ وہ وزیر یہاں نہیں آ رہا۔ اپنے دربانوں سے پوچھا تو درباریوں نے کہا کہ وہ تو آپ کو چھوڑ کر مسجد میں جا کر عبادت میں مصروف ہو گیا ہے۔ تو بادشاہ وہاں گیا اور جا کر پوچھا کہ اے میرے پیارے وزیر، مجھ سے ایسی کیا غلطی ہوئی کہ تو نے مجھے چھوڑ کر یہاں تو آ گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ 5 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں تیرے پاس جب ہوتا ہوں تو میں کھڑا ہوتا ہوں تیری مجلس میں اور تو بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو جب تک رہتا ہے میں بیٹھتا نہیں، لیکن میرا جو پروردگار ہے وہ اتنا رحیم ہے کہ اس نے مجھے نماز میں بھی بیٹھنے کا حکم دیا ہے۔ جب نماز میں سجدے کے بعد قاعدے میں بیٹھو، دونوں سجدے کے درمیان بیٹھو، اس نے بیٹھنے کے لیے نماز میں بھی بیٹھنے کا حکم دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تو کھانا کھاتا ہے میں کھڑا تو یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں، لیکن میرا پروردگار اتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ کھاتا نہیں ہے، خود مجھ کو کھلاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب تو سو رہا ہوتا ہے تو میں تیری حفاظت میں لگا ہوا ہوتا ہوں اپنی نیند قربان کر کر، لیکن میرا پروردگار اتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ کبھی سوتا نہیں، نہ اونگتا ہے، اور میں جب سوتا ہوں تو وہ میری حفاظت کرتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ میں تیرے دربار میں جب بھی ہوتا ہوں تو مجھے ڈر ہمیشہ لگی ہوئی، یہ اس بات سے میں ڈر رہا ہوتا ہوں کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے کہ غلطی کی وجہ سے تو مجھے سزا دے گا، لیکن میرا پروردگار اتنا رحیم ہے کہ ایک دن میں اگر میں 100 بار بھی کوئی غلطی کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں یاد آئی۔ تو اس میں اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک دن میں 100 بار خطا کر دی باز آ، اگر 100 بار بھی تو نے خطا کیا ہے، غلطی کی ہے تو واپس آ جا، اللہ تعالیٰ اس کو بالکل معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے گناہ کرنے کے بعد یوں کہے کہ بھئی میرے گناہ کو تو کبھی بھی میرے گناہ کی معافی نہیں ہوگی، اگر کوئی بندہ ایسا کہے تو وہ بظاہر تو تواضع کرنے والا نظر آتا ہے، لیکن اصل میں وہ اپنے گناہ کو اللہ کی رحمت سے بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے گناہوں کو معاف نہیں کرے گی، اس کو تو اس چیز سے توبہ کرنا چاہیے۔ تو یہ فرق، سب سے بڑا فرق یہ ہے فرشتوں اور انسان کے درمیان، جس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے، جو اہم بنیاد ہے انسان کے لیے یہی ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے آگے آئے گا، مشق کرایا گناہ کے بعد توبہ کرنے کا جنت ہی میں، یہ اصل چیز ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں۔ اور قرآن پاک کی بات، یہ چند حدیث ہیں توبہ سے متعلق۔ ابھی توبہ ہی کا مضمون چل رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی موسیٰ عبد اللہ بن قیس الاشعری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل، اللہ تعالی پھیلاتے ہیں اپنے ہاتھ کو باللیل، رات میں، لیتوب مسیء النہار، تاکہ توبہ کر لے دن کا گنہگار، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں بالنہار، دن میں، لیتوب مسیء اللیل، تاکہ توبہ کر لے مسیء اللیل، رات کا گنہگار. یہ ہمیشہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ رات میں بھی اپنا دروازہ کھولے رکھے، اپنے ہاتھوں کو پھیلائے رکھے ہیں تاکہ دن میں گناہ کیا ہوا انسان رات میں توبہ کر لے. دن میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا رکھے ہیں تاکہ رات میں گناہ کیا ہوا انسان دن کو توبہ کر لے. کب تک ہوگا؟ حتی تطلع الشمس من مغربها، جب تک کہ سورج اپنے مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. یعنی جہاں سے سورج ڈوبتا ہے وہیں سے جیسے جب طلوع نہ ہو اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور جیسے ہی وہ وقت ہوگا کہ سورج جس جگہ سے ڈوبتا ہے، ڈوبنے کے بعد دوبارہ اسی جگہ سے اگر سورج نکلے تو اللہ تعالی کی طرف سے وہ توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها، جو توبہ کر لے مغرب سے سورج طلوع ہونے سے پہلے، تاب اللہ علیہ، تو اللہ تعالی اس کے توبہ کو قبول کر لیں گے. اس کے بعد کیوں قبول نہیں کریں گے؟ کیونکہ اس کے بعد اگر سورج مغرب سے طلوع ہو جائے تو کیونکہ کئی احادیث میں اس کا تذکرہ ہے، لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ اسلام اور اللہ رب العزت نے، رسول اللہ نے جو باتیں بتائی ہیں وہ یقینی ہیں، تو ان باتوں کو ہمیں ماننا چاہیے. تو یہ چیز ایمان بالغیب کہاں سے ہوا؟ جب ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تو ایمان بالغیب نہیں ہوگا. جب ایمان بالغیب نہیں ہے تو پھر اس پر عمل کرنے کا، اس کو ماننے کا کوئی مطلب نہیں ہوگا. یہ تو قیامت کے دن بھی تمام گنہگار، تمام کفار یہ کہیں گے، ربنا بصرنا وسمعنا، یا اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، اب آپ ہمیں بھیجیے. تو اللہ تعالیٰ نہیں بھیجیں گے. اسی طریقے سے اور ایک حدیث ہے، نبی عبد الرحمن عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے توبہ کو قبول کرتے ہیں جب تک اسے غرغرہ یعنی سکرات، نزا کا وقت نہ آئے. جیسے ہی نزا کا وقت آ جائے اور اس کے سامنے تمام فرشتے نظر آنے لگے موت کے، اس وقت ایمان لے آنا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا. ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک دروازہ ہے من المغرب، جہاں سورج غروب ہوتا ہے، جہاں سورج ڈوبتا ہے، وہاں ایک دروازہ ہے، جس دروازے کی مسافت آواز آ رہی مولانا؟ جی جی آ رہی ہے مفتی صاحب، آ رہی ہے جی. جی کہ ایک دروازہ ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے. دروازہ کتنا بڑا ہے؟ فرماتے ہیں اس دروازے کی چوڑائی کہ ایک آدمی 40 یا 70 سال گھوڑ سوار چلے، اتنا بڑا وہ دروازہ ہے. 40 یا 70 سال پر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر چلتا رہے 40 سال کے بعد وہ دروازے کی مسافت کو طے کر پائے گا. اتنا چوڑا دروازہ ہے. عموماً دروازے کی چوڑائی لمبائی سے کم ہی ہوتی ہے، جب چوڑائی اتنی ہے تو لمبائی کتنی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خلقہ اللہ تعالی، اس کو اللہ نے بنایا کب؟ یوم خلق السماوات والارض، اسی دن جس دن آسمانوں اور زمین کو بنایا تھا. مفتوحا للتوبتی، اور وہ دروازہ کھلا ہوا ہے توبہ کے لیے. لا یغلق، وہ دروازہ بند نہیں ہوگا. حتی تطلع الشمس منہ، جب تک کہ سورج وہاں سے طلوع نہ ہو جائے. اس لیے کبھی بھی سونے سے پہلے انسان کو توبہ کر کے 2 رکعت صلاۃ الاستغفار، صلاۃ التوبہ پڑھ کر اسے سونا چاہیے. اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے. جیسے کہ توبہ کی 3 شرائط ہم نے پہلے پڑھے تھے کہ ایک شرط یہ ہے کہ فوراً وہ کام چھوڑ دے، دوسرا یہ ہے کہ اپنے کیے کو غلطی مانے اور اس پر شرمندہ ہو، اور نمبر 3 جو غلطی کیے ہیں اس کو کبھی بھی نہ کرنے کا پکا عزم میں وہ ارادہ کرے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر کسی بندے کا کوئی حق ہے، کوئی مال ہے، وہ ہم نے لے رکھا ہے، تو اس مال کو جتنا ہو سکے اتنا جلدی اس کو لوٹانے کی فکر کرے. کسی کا دل ہم نے دکھایا ہے تو اس سے جا کر معافی مانگے. کسی کو ہم نے ذلیل کیا ہے، اس کی ذلت سے ہم نے کسی کی ذلت ہم نے کی ہے تو پھر اس سے بھی جا کر معافی مانگے. اور یہاں ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ تم سے پہلے ایک آدمی تھا جس نے 90 پر 9 لوگوں کا قتل کیا تھا. اس نے لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں سب سے زیادہ جاننے والا کون؟ تو لوگوں نے ایک عابد کو بتایا کہ عابد فلاں عابد کے پاس جائیے، اسے جا کر پوچھیے. تو وہ آدمی گیا اس عابد کے پاس، عبادت کرنے والا، اور اس سے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیا ہے، کیا کچھ توبہ کی گنجائش مجھ سے ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ توبہ کی کوئی گنجائش تمہارے لیے نہیں ہے. تو اس کو غصہ آیا تو اس نے اس عابد کو بھی قتل کر دیا اور 100 مکمل کر لیے. پھر لوگوں سے پوچھا کہ بھئی کوئی اور زیادہ علم رکھنے والا ہو تو بتائیے. تو لوگوں نے ایک عالم آدمی، فدل علی رجل عالم آدمی کی لوگوں نے پتہ بتائی. تو وہ گیا اور پوچھا
کہ میں نے 100 لوگوں کو قتل کر دیا ہے، کہ کیا کوئی توبہ کی گنجائش ہو سکتی ہے، کوئی میری معافی ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ وَمَن بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ، کون ہے جو توبہ اور اس بندے اور توبہ کے درمیان آڑ لائے؟ کوئی بھی شخص کے بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو توبہ کرنے سے روک سکے۔ توبہ تو ہر ہمیشہ کھلا ہے، جتنا بھی بڑا گناہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو معاف کریں گے۔ لہٰذا آپ کو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ اس زمین کو چھوڑیے اور فلاں زمین کو جائیے۔ محدثین کہتے ہیں جس زمین میں وہ تھا اس زمین کا نام فجرہ ہے، اور جس زمین کو جانے کے لیے کہا گیا اس زمین کا نام ہے نصرہ، تو وہاں جانے کے لیے کہا نصرہ نامی زمین کو، کیونکہ وہاں ایسے لوگ ہیں جہاں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے ساتھ جا کر رکو اور ان کے ساتھ آپ بھی عبادت میں مشغول ہو جاؤ، اور کبھی بھی اپنی زمین کو لوٹ کر نہیں آنا، کیونکہ یہ برے لوگوں کی زمین ہے، یہاں کا ماحول خراب ہے۔ تو وہ صاحب نکلے، جاتے جاتے آدھے راستے تک پہنچے تھے، اچانک موت آ گئی۔ اب فرشتے، موت کا وقت آ گیا، فرشتے آئے، رحمت کے فرشتے بھی عذاب کے فرشتے بھی، دونوں جھگڑنے لگے۔ رحمت والے فرشتے نے کہا کہ یہ تو توبہ کرنے کے لیے نکلا تھا، دل سے تو قبول کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف نکلا تھا، تو اس کو نیک موت ہونی چاہیے۔ عذاب والے فرشتوں نے کہا کہ نہیں، اس نے تو کبھی کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں، تو اس کو کیسے اچھی موت ہوگی؟ تو یہ ان دونوں کے درمیان وہ لڑ ہی رہے تھے کہ ایک اور فرشتہ اللہ کی طرف سے آیا انسان کی صورت میں، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس دونوں زمین کے درمیان ناپ کر دیکھو کہ کون سی زمین کے یہ قریب ہے۔ اگر نیک لوگوں کی زمین سے قریب ہے تو اس کو اچھی موت آئے گی، اگر برے لوگوں کی زمین سے یہ قریب ہے تو اس کو بری موت آئے گی۔ تو لیکن یہ تو ابھی گھر سے نکلا تھا، زیادہ آگے بھی نہیں بڑھا تھا، آدھے سے پہلے ہی سے موت آ گئی تھی، تو اللہ تعالی نے اس زمین سے کہا، بروں کی زمین سے کہا کہ تو دور ہو جا، اور اچھوں کی زمین سے کہا کہ تو زمین قریب ہو جا۔ تو پھر جب انہوں نے اس کو ناپا تو دیکھا کہ یہ بروں کی زمین سے دور ہے اور نیک لوگوں کی زمین سے ایک بالشت قریب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھی موت عطا فرمائی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ان صاحب کو جب موت آنے لگی تو انہوں نے اپنے سینے کو اس زمین کی طرف کر لیا، جس زمین کی طرف یہ جا رہے تھے اسی زمین کی طرف اپنے سینے کو کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو بھی قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ عذاب میں مبتلا ہو، بلکہ یہ چاہتے ہیں گناہ ہو جائے تو وہ توبہ کرے۔ توبہ اگر نہ کرے تو یہ تو ہٹ دھرمی ہے۔ جیسے کہ بچہ کوئی غلطی کرے، ماں باپ اس کو بتا رہے ہوں کہ بھئی معافی مانگو، اور بچہ معافی نہ مانگے، کئی مرتبہ بولنے پر بھی معافی نہ مانگے، تو ماں باپ کو اس پر غصہ آتا ہے، غلطی کیا پھر بھی معافی نہیں مانگ رہا۔ اگر غلطی کرنے کے بعد معافی مانگ لیتا ہے تو جتنی بھی بڑی غلطی ہو انسان اپنی بس کے مطابق وہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ انسان اپنے گناہ پر ہٹ دھرم ہے، اس کو غلط نہیں مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توبہ والی زندگی نصیب فرمائے۔ کپڑے پہننے کی سنتیں۔ جب کپڑا پہنے تو سیدھا پاک صاف کپڑا پہننا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ عمل ہے۔ پاک صاف کپڑا بندہ پہنے، اور یہ کہ پہنتے وقت بسم اللہ پڑھ کر پہنے، اور سیدھے ہاتھ سے پہنے، سیدھا ہاتھ پہلے داخل کریں
اور اس کے لیے کپڑا پہننے کے بعد پڑھنے کی دعا ہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول ولا قوہ، من غیر حول منی ولا قوہ، کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے یہ پہنایا اور مجھے نصیب کیا بغیر میری کوشش اور قوت۔ کپڑا پہن کر اس کو پڑھ لینے سے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کیا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی کسانی ھذا، کسا یکسو کے معنی پہنانا، الحمد تعریف، للہ اللہ کے لیے، الذی جس نے، کسانی پہنایا مجھے، ھذا یہ کپڑا، ورزقنیہ اور عطا کیا مجھ کو، من غیر حول منی ولا قوہ میری کوشش اور قوت کے بغیر، یعنی اس کپڑے کو بنانے میں میری کوئی طاقت نہیں لگی، اس کپڑے کے پودے کو اگانے میں میری کوئی کوشش نہیں ہے، محض اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت ہی سے یہ کپڑا مجھ کو عطا فرمایا اور اللہ نے اپنی قدرت ہی سے اس کو مجھے پہنایا۔ یہ کپڑا پہننے کی دعا ہے اور اس کی سنتیں ہیں۔ المتکبر کے معنی ہے بلند و بالا، بڑائی والا، المتکبر بڑائی والا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شروع سے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نام پڑھ لیں۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی سعادت بھائی، جی تو پورا سمجھ میں آ گیا الحمدللہ۔ الحمدللہ حضرت، اور ایک بار میں سن لیتا ہوں ریکارڈنگ جی تھوڑا اسٹارٹ میں